جی ہاں محبوب جی الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. جی محبوب بھائی. আসলে I'm from Bangladesh. جی جی اوکے. हिंदी उतनी अच्छा हिंदी और उर्दू उतनी अच्छा मैं नहीं जानता, मैं समझ सकता हूँ. آپ بہت اچھی लेकिन جانتے ہیں, شاندار بول رہے ہیں, بولیے. मेरा एक सवाल है. आप एक बार बोल रही थी कि अल्लाह अल्लाह ने टाइम बना है, तो अल्लाह टाइम के अंदर नहीं हो सकती, तो अल्लाह कैसे है? یہ سوال آپ کا مکمل ہو گیا. हैं? ٹھیک जी ہے. जी. تو دیکھیں, جب اللہ تعالی ٹائم کے اندر اگر ہوگا تو کیا وہ ٹائم بنا سکتا ہے؟ वही तो सवाल है मेरा. آپ کوئی ایک ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک چیز نے جس چیز کے اندر وہ ہے, خالی اسپیس کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کو بنا لیا؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ वही तो हम लोग नहीं जानते. اس لیے نہیں جانتے کہ سوال پرابلم کہاں آتی ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے جب ہم خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ٹائم کے باہر اور اسپیس کے باہر سوچ نہیں سکتے, ہماری جتنی بھی سوچ ہے, امیجنیشن ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے, تو خدا بھی ایسا ہی ہوگا. بھائی اگر خدا بھی ٹائم باؤنڈ ہوا تو میرے اور خدا میں کیا فرق ہوا؟ پھر میں خدا کی عبادت کروں ہی کیوں؟ خدا کو جب ہم اومنی پوٹینٹ اینڈ آل پاورفل مان رہے ہیں اور ایٹرنل مان رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا, اور ٹائم ایٹرنل نہیں ہے, تو پھر تو خدا کا ٹائم سے پہلے اور بعد میں, اور یہ تعبیر بھی ہماری تعبیر ہے, یہ تعبیر بھی غلط ہے. خدا کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ضروری ہوا. ٹائم باؤنڈ وہ ہی نہیں سکتا. جو چیز ٹائم باؤنڈ ہوگی اس کی اینڈنگ ضروری ہے, اس کی بگننگ ضروری ہے, اور جس چیز کی بگننگ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے. یہی بات میں نہیں سمجھ پاتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, یہ کیسے بھائی ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ اگر خدا ہمیشہ نہ ہو تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اس خدا سے پہلے بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہوگا. جب خدا ہمیشہ سے نہیں ہوگا بلکہ مثلا 15 بلین سال پہلے خدا کا وجود ہوا, تو اب یہ سوال ہوگا کہ اس خدا کو کس نے پیدا کیا؟ چونکہ اس کو کسی نے وجود بخشا تو موجود ہوا نا, تو کس نے وجود بخشا؟ یہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن اب جب یہ کیسے سوال ہم ہو لوگ گیا, رک مان لیتے جائیے, ہیں؟ اب جب یہ سوال ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے نہیں جی اس خدا کو جو 15 بلین سال پہلے آیا اس کو فلاں خدا نے وجود بخشا, اور وہ فلاں خدا 30 بلین سال پہلے آیا. اسی طریقے سے آپ چلتے رہو. جب آپ چلتے رہیں گے تو میرا اور آپ کا ایگزسٹنس کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارا ایگزسٹنس ہو جائے اگر ہم انفینٹ ریگریس کو پاسبل مان لیں اور پیچھے چلتے رہیں ہمیشہ کہ اس خدا کو اس خدا نے بنایا, اس خدا کو اس خدا نے بنایا, اور کبھی کہیں اسٹاپ نہ ہو, تو میں اور آپ کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتے. لیکن میں اور آپ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ماضی میں, پاسٹ میں ہمیشہ نہیں چل رہا ہے. یہ انفینٹ ریگریس ہے. انفینٹ ریگریس امپاسبل ہے. لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا خدا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. سمپل سی بات, یہ بہت آسان آرگیومنٹ ہے. آسان ہے. ہم لوگ کیا ایک چیز یہ محبوب نہیں بول بھائی, سکتے ہم لوگ محبوب نہیں بھائی, جانتے, یہ کیا یہ نہیں بول سکتے؟ محبوب بھائی کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ اگلے پوائنٹ پہ بڑھے. میں ایک مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ نا وقت کیسے نہیں اثر کرتا, یا وہ ہمیشہ سے کیسے ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ پانی کے اندر رہ سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں نیچے پانی میں, گہرے پانی میں؟ اگر ہم آکسیجن لے تو نہیں, رکھ آکسیجن نہیں, سکتے ہیں, رہ وہ سکتے چیزیں ہیں. نہیں, وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. نہیں نہیں, وہ چیزیں نہیں. آج کل سائنس نے ترقی کر لی, ہمیں قیدیں بڑی لگانی پڑتی ہیں. اچھا دیکھیں, اس کے بغیر انڈرسٹوڈ سی بات ہے, نارمل ہیومن بینگ جس طرح آپ ابھی ہیں, آپ گہرے پانی کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں. نہیں. مچھلی کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے. ہاں. آپ پانی کے باہر سروائیو کر سکتے ہیں ابھی زمین پہ؟ کر رہے ہیں نا؟ جہاں پر آکسیجن ہے ہاں کر سطح سکتے ہیں. پر رہ سکتے ہیں.
ہاں زبردست, وہ مچھلی باہر آ جائے وہ کر سکتی ہے؟ نہیں وہ نہیں کر سکتی. ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کے سروائیول کے لیے, اس مچھلی کے سروائیول کے لیے پانی ضروری ہے, آپ کے سروائیول کے لیے پانی سے باہر خشکی ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ مخلوق ہیں جن کے سروائیول کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اسی طریقے سے ٹائم اس مخلوق کے لیے سروائیول کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کالج جانا ہے تو, یا آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, یا آپ نے کل کو جاب کرنی ہے, تو آپ ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے ایک بچہ, اس کو وقت درکار ہے کہ وہ جوانی کے عرصے پر پہنچے, اس قدر سخت جان ہو جائے, جوان ہو جائے, یوتھ میں پہنچ جائے, تاکہ وہ کر سکے. اس کے لیے وقت ضروری ہے. جب آپ یہ حقیقت سمجھ جائیں گے کہ وہ چیز جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے وہ تو آپ افیکٹ کرے گی, مگر اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہو, لہذا وہ وقت کے بغیر بھی سروائیو کرتا ہے. وہ زندہ حی قیوم ہے, حی لا یموت ہے. بالکل اس مثال کو یوں سمجھیں کہ جیسے مچھلی پانی سے نکل, میں اللہ کی مثال نہیں دے رہا, مگر آپ نے کہا سمجھ نہیں آتا کہ وہ وقت کے بغیر کیسے ہے, سمجھ نہیں آتا ہمیشہ سے کیسے ہے. جیسے آپ کو پانی میں آپ جا کر نہیں رہ پاتے, یا مچھلی وہاں سے نہیں نکل پاتی, یہ ان کی حدیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ چیز حقیقت سمجھ نہیں آتی, کیونکہ آپ اپنے دائرے میں خدا کو لا کر سوچ رہے ہیں. خدا ان چیزوں سے بہت اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہو, وہ اس کے بغیر بھی حی قیوم ہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی. چلیں جی, اب اگلے کالر کو لے لیجئے.